بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، جو مومنہ مہاجرہ اور بیوہ تھیں۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ امہات المومنین میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ ذہین اور مضبوط حافظے کی مالک تھیں۔ آپ کا لقب صدیقہ اور عمیرہ ہے، کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ کنیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز فرمائی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب میں کنیت رکھنا شرافت کا معیار اور علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عرب کی عورتیں کنیت سے مشہور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بھی کوئی کنیت تجویز فرما دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی کنیت عبداللہ کے نام کی نسبت سے ام عبداللہ رکھ لو۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس طرح انہیں یہ بھی احساس حاصل ہے کہ یہ پیدائشی مسلمان تھی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شر کی آوازیں تک نہیں سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی ذہین تھیں اور انہیں یہ بھی احساس حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہی ہو جائے۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ان نے اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم سن تھی۔ واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی ذہین تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ دیکھی، پرکھی، سمجھی اور امت مسلمہ کی خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تک کمہا کا من و ان پہنچائی۔ عقد نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے۔ بالآخر آپ دونوں حضرات مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اطمینان بخش فضا
قائم فرمائی، جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلا لیا۔ یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت بھی فرمائی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدرجہ ذیل ایسی خصوصیات حاصل تھیں جن میں امت کا کوئی فرد ان کا سہیم و شریک نہیں۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی تصویر لے کر حاضر ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ کی وجہ سے امت کو تیمم کی رخصت ملی۔ آپ کی پاک دامنی اور برات میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں حاصل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی، اور اس سے ان کا منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم النساب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ انف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عام حالات میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا کرتے تھے، وہاں کئی مواقع پر سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں غزوات کے سفر بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی طبیعت کئی روز علیل رہی، بیماری نے شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور وصال تک انہی کے ہاں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک شخص سے باتیں کرتے دیکھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو دہیہ کلبی کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دہیہ قلبی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ تمہیں سلام کہتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جزا دے، میزبان بھی بہترین اور مہمان بھی بہترین۔